أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ پیٹ یا انتڑیوں کے کیڑے ایک ایسی تکلیف جس سے ہر کوئی پریشان ہے، لیکن حل کوئی نہیں۔ اس بات کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ان کیڑوں کا کوئی علاج نہیں۔ علاج تو ہے اور بہت آسان ہے۔ یہ کیڑے ختم بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیصل آباد سے کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوتے ہیں اور پشاور پہنچنے کی امید رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خواہ معالجین ہوں یا عوام ایک ایسی دوائی چاہتے ہیں جو مریض استعمال کرے اور ہر قسم کے کیڑے ختم کر دے۔ بازار میں ایک سے ایک بڑھ کر ہر طریقہ علاج کی ان کیڑوں کے لیے دوائی موجود ہے۔ مریض استعمال بھی کرتا ہے۔ کبھی کسی دوائی سے کچھ دنوں کے لیے وقتی فائدہ ہو بھی جاتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے پیٹ کے کیڑے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ رہتے تو انتڑیوں میں ہی ہیں، لیکن ان کا مقام رہائش الگ الگ ہے۔ ان کی خوراک اور ضروریات زندگی اور مزاج الگ الگ ہیں۔ ایک وقت میں مریض خواہ بچہ ہو یا بڑا، اس کے جسم یا انتڑیوں میں ایک ہی قسم کے کیڑے پنپ سکتے ہیں۔ ان تمام کیڑوں کی علامات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ سے صحیح تشخیص کر کے درست کیڑے کی نشاندہی کر لی جائے اور اس کے مطابق دوائی دے دی جائے تو علاج نہ صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ یہ کیڑے دوبارہ پیدا بھی نہیں ہوتے۔ آپ کو ایک علمی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل کی معالجین کی باتیں سن کر مجھے تو رونا آتا ہے، آپ کو شاید ہنسی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اور اکابرین طب نے پیٹ کے کیڑوں کے لیے دوائی استعمال کروانے سے پہلے 2-3 دن میٹھا کھلانے کی ہدایت کی تھی۔ مقصد یہ تھا جگر اپنی حفاظت کے لیے گلائکوجن تیار کر لیں تاکہ دوائی کی تیزی سے اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہوتا ہے میٹھا اس لیے کھانا ہے کہ کیڑے اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ بھائی جان، کیڑے انتڑیوں میں ہی رہتے ہیں، کسی فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں رہتے کہ پہلے انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے۔ آج کل کی مروجہ ادویات آنتوں کے کیڑوں کو صرف بے ہوش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نئے انڈے نہیں دے سکتے اور ان کے خیال میں ان کا لائف سائیکل ٹوٹ جاتا ہے اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی خام خیالی کا ثبوت ان کیڑوں کے علاج میں ناکامی ہے۔ انتڑیوں کے کیڑوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو ملب کہتے ہیں۔ انہیں کینچوے اور راؤنڈ ورم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی آنتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی خوراک الکلائن چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 سے 10 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ تمام قسم کے کیڑے اپنی افزائش نسل انڈوں کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ ان کی مادہ نر سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ جن مریضوں خواہ وہ انسان ہو یا جانور، پخانے کے ذریعے یہ انڈے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ مکھیوں کے ذریعے یا باہر فضلات بطور کھاد فصلوں اور سبزیوں میں کھیت میں جاتے ہیں، وہاں سے دوبارہ انسانوں اور جانوروں کے پیٹ میں پہنچ کر نئے مریض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اکثر پیٹ میں درد اور بعض اوقات قے بھی ہو جاتی ہے۔ ان کیڑوں کی دوائی عمر کے مطابق کمیلا 1 سے 3 ماشا، عمر کے مطابق 3 دن صبح شام دیں۔ دینے کا طریقہ بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تھوڑے سے دہی میں ملا کر یہ دوائی آسانی سے پلائی جا سکتی ہے۔ دوائی دینے سے پہلے 3 سے 5 دن تک لڈو یا بیسن کی بنی ہوئی مٹھائی مریض کو کھانے کے لیے دیں۔ کمیلا پنسا اسٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس بیسن کی مٹھائی اور کمیلا کے استعمال سے کیڑے اور ان کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ ان راؤنڈ ورمز کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر مرض پرانا ہے تو ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اس سارے عمل کو ایک بار پھر دہرا لیں۔ ان کیڑوں کے دوبارہ پیدا ہونے کے تمام خدشات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے کیڑے جنہیں کدو کیڑے یا ٹیپ ورمز کہا جاتا ہے، یہ فیتا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ 5 سے 20 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ ان کے آدھا انچ کے ٹکڑے پخانہ میں خارج ہوتے ہیں۔ ان ٹکڑوں کی شکل کدو کے بیج سے ملتی جلتی ہے،
اسی مشابہت کی بنا پر انہیں کدو کیڑے کہا جاتا ہے۔ ان سے متاثرہ مریض کے سر کے اوپر والے حصے میں درد رہتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، مریض کو بھوک زیادہ لگتی ہے، یہ تیزابی ماحول میں زیادہ نشو و نما پاتے ہیں۔ سبزیوں اور چارہ کے حملات جانوروں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کے لاروے گوشت کے ساتھ چمٹ کر انسانوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور انسانوں کے جسم میں پرورش پانے لگتے ہیں۔ ان سے جان چھڑوانے کے لیے منقہ یا موٹے انگور، کھجور اور شہد سے میٹھا کیا ہوا گندم کا دلیا مریض کو 3-4 دن استعمال کروائیں۔ پھر باوڈنگ ایک دوائی ہے جو پنسار اسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے، 1 سے 3 ماشا کی مقدار میں دہی کے ساتھ ملا کر مریض کو 3 دن استعمال کروائیں۔ اگر اس کے ساتھ کوڑ تما کے بیج 1 سے 3 عدد عمر کے مطابق رات کو سوتے وقت مریض کو اس کے ساتھ استعمال کروا دیے جائیں تو ان کیڑوں کا آنتوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ پیدا ہونے کا چانس بھی نہیں رہتا۔ تیسری قسم کے کیڑوں کو چمونے یا ٹھنڈ ورم بھی کہتے ہیں۔ یہ کیڑے گول گول دھاگا نما 1 سینٹی میٹر لمبے سفید رنگ لیے ہوتے ہیں، یہ پخانہ میں کثرت سے موجود ہوتے ہیں، یہ مقد کے پاس اپنے موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کی مادہ رات کے وقت مقد کے پاس انڈے دیتی ہے، تب وہاں خارش پیدا ہوتی ہے، انڈوں سے لاروے نکل کر جسم کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جب مقد میں خارش ہوتی ہے، مریض اسے کھجاتا ہے تو یہ ناخنوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے انڈے مریض کے ناخنوں کے ذریعے کھانے پینے والی چیزوں اور ہاتھ وغیرہ ملانے سے دوسرے صحت مند لوگوں تک منتقل ہو کر انہیں بھی اس مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں۔ بچوں میں خصوصاً خارش کی زیادتی سے پیٹھ سرخ ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، مریض کو منہ میں بدہضمی اور پیٹ میں درد رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بچہ دانت کچکچاتا ہے، مقد سے بعض کا پتلا پانی بہتا ہے اور منہ سے اکثر رال بہتی ہے۔ عورتوں میں یہ کیڑے رحم میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کی رشو و نما غدی تحریک یعنی سالٹش ماحول میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان مریضوں کو کچھ دن دودھ کی کھیر یا برفی یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جنہیں خمیر نہ لگایا گیا ہو استعمال کروائیں۔ پھر 3 دن تک سکمونیا اصل 1 سے 3 رتی تک رات سوتے وقت حسب عمر استعمال کروا دیا جائے تو ان کیڑوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی مسئلہ کے مکمل حل کے لیے اس کی بنیادی وجہ کو معلوم کر کے اسے ختم کر دینا ہی مسئلے سے مستقل نجات کا باعث ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔